سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت، پیار کی باتیں اس پروگرام میں کی جاتی ہے اور ایسی واقعات بیان کی جاتے ہیں جس سے نبی پاک کی بارگاہ کی طرف انسان کا لگاؤ بڑھے اور محبت میں اضافہ ہو۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوتا پائیں گے۔ ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں، موضوع کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا، مگر پہلے آئیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر جو صحائف ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں تک جو ذکر مصطفیٰ پہنچا، جو اوصاف مصطفیٰ پہنچے اور پھر وہ جو روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا، انشاءاللہ آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں غلام محی الدین عطاری مدنی اور اسی طرح احمد رضا بھائی عطاری نعت خواں ہمارے ہیں، انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ موضوع آپ نے سماعت کیا آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ابتداءً میں الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، تو حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور وہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ اب مزید ایک روایت ہے، ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وطن سے دور لے جائیں، تو آپ کو براق پر سوار کیا گیا۔ جب بھی کسی شاداب اور ہموار زمین کے پاس سے، یعنی جہاں درخت ہوتے، جہاں باغ ہوتا، آپ کا گزر ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امین سے فرماتے کیا میں یہاں اتر جاؤں؟ تو جبریل امین کہتے نہیں، یہاں نہیں، یہاں تک کہ چلتے 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 مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم یہاں آپ تشریف فرما ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے جبریل یہاں تو نہ دودھ ہے نہ اناج کا کوئی انتظام، یہاں میں کیسے رہوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کے فرزند ارجمن کی اولاد میں سے ایسے نبی امی کا ظہور ہوگا جس کے ذریعے دین حق کو اللہ تبارک و تعالی اوج کمال تک پہنچا دے گا۔ آئے ہائے، آپ ذرا غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائے ابراہیمی کہا گیا، سبحان اللہ، بشارت عیسیٰ کہا گیا، کیا بات ہے ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت اسماعیل ہوں یا کوئی نبی ہو، ہر نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دیتا آیا ہے، نبی پاک کے اوصاف بیان کرتا آیا ہے۔ ہمارا موضوع یہی ہے آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ، اور ہمارے نعت خواں صاحب نے مائک اٹھا لیا ہے، شاید اس موضوع پر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل پڑھیں۔ احمد رضا بھائی کیا شعر پڑھ رہے ہیں؟ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے، مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے
خلیل و بنا کعبہ مینا لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہو گیا اور بیان کر دیں مقصود کائنات، یعنی انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصود ہے وہ تو یہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یوں ذکر مصطفیٰ الحمدللہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی نبی پاک کا ذکر پاک کرتے رہیں گے۔ غلام محی الدین بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کے بارے میں ہم نے سنا، انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک کی خوشخبری دیتے آئے، اللہ پاک ان کو اس بات کا ارشاد فرماتا رہا۔ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں آیت میثاق کے نام سے، تو میں چاہوں گا کہ آیت میثاق بھی چونکہ اسی طرح کی کچھ نبی پاک کی نعت ہے، تو آیت میثاق کا پس منظر شان نزول کیا ہے اور اس کے تحت نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا کرنا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو لوگوں پر بیان کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور کے اوصاف اور ان کے کمالات بیان کیے جائیں۔ اور یہ صرف ہم عاشقان رسول ہی نہیں کرتے، اس سے بھی آگے بات کہ یہ سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس آیت کے متعلق آپ نے سوال فرمایا، آیت میثاق، یہ وہ آیت مبارکہ ہے محسن بھائی کہ علماء فرماتے ہیں یہ آیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں اور تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجنے سے پہلے، ابھی کائنات نہ بنی تھی، دنیا میں کوئی شخص نہیں آیا تھا، دنیا بالکل وجود میں ہی نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع فرمایا، انبیاء کو جمع فرمایا اور ان سے عہد و پیمان لیا، ان سے وعدہ لیا۔ اس لیے اس کو آیت میثاق کہتے ہیں، کہ میثاق مانے وعدہ والی آیت، عہد و پیمان والی آیت۔ اس میں ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آنے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانا تھا اور ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، سب کو جمع فرمایا اور سب سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دوں اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں تشریف لے آئیں، دنیا میں آ جائیں، اب تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس بات پر عہد لیتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اقرار ہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ فرمایا اپنے اقرار پر ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ گروہ ہیں جو معصوم ہیں، یہ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان یہاں پہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان کے اقرار پر ایک دوسرے کا گواہ بھی بنایا اور صرف ان کو گواہ نہ بنایا بلکہ فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وہ عہد کیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یعنی میں تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان ہو رہا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، ارشاد فرمایا کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، سبحان اللہ، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ کیا بات، سب نے کہا قالوا اقررنا، کیا بات، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ یعنی میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو
جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ اب یہاں علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بیان کیا، اور بطور خاص اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ مبارک فرمان ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں سے عہد لیا۔ واہ واہ، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ نبی اللہ آخر اللہ، الزمان تشریف لانے کیا والے ہیں، بات ہے۔ اگر وہ ہماری موجودگی میں آ جائیں تو اب ہم سب نے ان پر ایمان لانا سبحان ہے اللہ، اور ان کی مدد کرنی ہے ہم سب نے مل کر۔ کیا بات۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے عہد لیا۔ یوں علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کیا منایا۔ بات کہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے متعلق، اور میلاد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، بعثت حضور کو کے ذکر ذکر کو کرنا، بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا۔ عظمت مصطفیٰ کا یہاں پر شاندار بیان ہے، اور یہ آیت مبارکہ عظمت مصطفیٰ پر عمدہ کلام ہے۔ واہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ کے بے شمار نکات بیان کیے۔ ان میں سے چند مفتی قاسم قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان میں چند نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے یہ محفل قائم فرمائی، واہ واہ، خود عظمت مصطفیٰ کا بیان کیا، سبحان اللہ، اور عظمت مصطفیٰ کے سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے مقدس ترین افراد یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کائنات میں جاری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنا کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا، اقرار کے بعد ایک دوسرے کو گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نام، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نام، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ پڑھا ہے نا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قول ذکر کیا، یعنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب نبی پاک کا ذکر فرماتے تو یوں کہتے کہ اے وہ ہستی جو ظاہراً تو میری اولاد میں سے ہیں مگر حقیقتاً میں میرے بھی والد ہیں، یعنی میری بھی پیدائش کا مقصد ہیں۔ تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ان کی نبوت ان کی عبوت ہے سب پہ ان کی نبوت ان کی عبوت ہے سب پہ ام البشر عروس انہی کے بھی سر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے بھی سر کی ہے۔ کہاں خلیل خلیل و بنا کعبہ مینا لولا قوال صاحب سبب کھڑکی ہے، لولا قوال صاحب سبب کھڑکی ہے۔
غلام محی الدین بھائی نے آیت میثاق پر بیان کیا، میرے سامنے الخصائص الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی نے جو میثاق لیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے خلفاء کے لیے بیعت لی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور شاید بیعت خلفاء کا ماخذ یہی میثاق ہے۔ واہ۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ توقیر و تعظیم فرمائی کہ آپ کو سردار انبیاء ٹھہرایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حقیقی عظمتوں سے حجاب تو اس وقت اٹھے گا جب بروز محشر جملہ انبیاء آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی یہ بلندی شان اس وقت ظاہر ہوئی جب شب معراج آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر انہیں نماز پڑھائی۔ اگر بالفرض آپ کی تشریف آوری حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم السلام کے زمانے میں ہوتی تو ان انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر واجب ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی مدد و نصرت کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے میثاق یعنی وعدہ لیا تھا۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کو انبیاء کا سردار بنایا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غلام محی الدین بھائی بڑا لطف آ رہا ہے نبی پاک کی شان، بلکہ نبی پاک کی شان تو جب بھی سنے لطف ہی آنا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب کا جب ذکر ہو تو ایمان والے ذکر سے تلذذ یعنی مزہ حاصل کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں نبی پاک کے تذکرے کے بارے میں، آپ نے ذکر فرمایا تو آسمانی کتاب جیسے زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، یا دیگر جو صحائف انبیاء پر نازل ہوئے، ان میں نبی پاک کا ذکر جمیل کس انداز میں کیا گیا، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ چونکہ آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، بلکہ تمامی کائنات، آسمان و زمین یہ آپ کے وجود سے وجود میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا، آپ کی تخلیق نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو چونکہ آپ ظاہراً سب سے آخر میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کے سردار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان و عظمت کا بیان پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں اس طرح ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ جو پچھلی کتابیں پڑھتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جن کے پاس آئے، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آخری نبی کی وہ نشانیاں تھیں، وہ علامتیں تھیں، وہ اوصاف تھے اور وہ نام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دلالت کرتے تھے۔ تو حضور کی معرفت ان کو حاصل تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پڑھ کے، حضور کی نشانیاں پڑھ کے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ نبی ہیں، محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہیں؟ تو کہا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ ساری علامتیں دیکھ لی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، سبحان اللہ، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، بلکہ اپنے بیٹوں کو تو اپنی عورت کی کہنے کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اللہ کے بتائے سے پہچانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی نشانیاں ایسی بیان فرمائی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا اور کہا کہ میں بغیر تردد کے،
بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی وقفے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہ ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں جو آپ کی ذات میں پائی جاتی تھیں، میں نے دیکھا کہ یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہی آخری نبی ہیں، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام بھی مذکور ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے نام، آپ کے اوصاف، آپ کے حالات، یہاں تک کہ آپ کا حلیہ شریف تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقہ کے صحائف میں، یعنی پچھلے انبیاء کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے اس میں موجود تھے۔ چنانچہ تفسیر ساوی میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سریانی زبان میں، جو کہ تورات کی زبان ہے، تورات سریانی زبان میں تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا منحامن، واہ، جس کا معنی ہوتا ہے محمد، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے محمد، اور سریانی زبان میں آپ کا نام تھا منحامن۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک تورات انجیل میں تھا طابہ، طابہ طابہ طابہ، یہ انجیل میں تھا، جبکہ زبور میں آپ کا مبارک نام تھا فاروق، اور باقی آسمانی صحیفوں میں آپ کا نام تھا عاقب، جبکہ رب کے پاس آپ کا نام ہے طٰہٰ اور محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلی کتابوں میں اور بھی اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، یہ کمالات اور یہ مبارک اسما پچھلی کتابوں میں اس طرح ذکر کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور نبی پاک کا نام ذکر ہوا ہے، تو میں چاہوں گا احمد بھائی وہ جو مولانا جمیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور کلام ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، تو اس میں گرامی کی بات ہوئی تو کچھ اشعار اس کے پڑھ دیجیے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اگر آپ سنیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک عشق رسول پر، یوں سمجھے عشق رسول میں لبریز ہو کر جو آپ نے کلام لکھے، تو یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ تو ایک گفتگو کے انداز میں اور ایک مکالمے کے انداز میں اگر ہم اعلیٰ حضرت سے سوال کریں کہ حضور آپ بھی ہمیں بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، تو آپ فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ کہا کہ حضور اور مزید شان بیان فرمائیں، تو آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان اللہ، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اب جب آئے نام نامی اس میں گرامی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، اس کی برکتیں کیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید۔ خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور رسول مغفارے، انبیاء اور رسول مغفارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے، ان کی غمت کو سزا کرتے گئے، جن کو محمود
آئیے کچھ کالز بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آسمانی کتابوں میں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے؟ ابھی تو کچھ ماشاءاللہ ہمارے احمد بن غلام محی الدین میں نے ذکر کیا ہے، اور مزید بھی نبی پاک کے نام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں آپ کا ایک نام ماہی بھی آتا ہے، ماہی مانے شرک کو بدعت کو مٹا دینے والا۔ ایک نام نبی پاک کا پچھلی کتابوں میں احمد بھی ہے، ایک نام نبی پاک علیہ السلام کا پچھلی کتابوں میں محمد بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو نبی التوبہ کے نام سے بھی پچھلی کتابوں میں یاد کیا گیا ہے، اور بہت سارے اسماء گرامی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی پاک کے اسماء کے بارے میں ذکر کیا کہ نبی پاک کے 1000 سے زائد نام ہیں، سبحان اللہ، 1000 سے زائد۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی جس میں نبی پاک کے وہ نام ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں آئے ہیں، تو وہ 300 سے زائد ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح کے اور بھی بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے کثرت نام، علماء فرماتے ہیں نام کی کثرت ہونا شان کی کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ مزید کالز لیں گے، مگر اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا نبی پاک کے اسماء گرامی کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے، تو امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے اسماء مبارکہ کی وضاحت کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 340 نام اسماء مبارکہ میں نے ذکر کیے ہیں، جو سب کے سب قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور کتب سابقہ سے ماخوذ ہے۔ اور جو قرآن مجید میں نبی پاک کے نام ذکر کیے ہیں تو فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے تقریباً 30 نام وہ ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اور بھی چند نام ہیں وہ بھی تقریباً 30 بنتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید ہی سے ذکر کیے ہیں، یوں ملا کے تقریباً 60 نام ہو جاتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارے آقا کی کیا شان ہے، اللہ کریم ہمارے آقا علیہ السلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک میں جو تقریباً ہم ہر نماز کے بعد امام صاحب سے سنتے ہیں دعا میں، اور وہ پڑھی جاتی ہے جس کو آیت درود کہتے ہیں۔ جی جی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اور چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، واہ واہ، چہرہ جو ہے حشاش بشاش تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے رب نے مجھ پر وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول پر نازل نہ سبحان تھی، اللہ، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے
ایسی آیت نازل فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پر نازل نہ کی، کہ خود رب درود بھیج رہا ہے، پھر اس کے سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ درود و سلام پڑھیں۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کو اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملا۔ اللہ اللہ، ہمیں اس میں سے کیا ملا؟ کیا یہ عشق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ سوال کیا کہ جبریل امین دوسری آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ کم سے جو ہے نا صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ وہ رب تم پر درود بھیجے گا، اس پر بھی درود بھیجے گا جو میرے نبی پر درود بھیجے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ہے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا کچھ کال دیجیے گا۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام عشق رسول کے رنگ بہت اچھا ہے۔ ناز خان سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا، کہاں تمن سب کہاں کی دولت، کیسا خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا کہ مصطفیٰ نے وہی مدینے تو جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھا نام پڑھا، اللہ آپ کو برکت دے۔ اگلی کال۔ میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ دونوں کو عالم باعمل بنائے، اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جنت میں جانے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہمارا ہے آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر انشاءاللہ ہم نبی پاک کا ذکر سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ یہ ایک ختم رسول، اگر یہ آپ اپنی آواز میں بھی ایک شعر سنا دیں اس کا، تو کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ اس انداز میں بھی ہو جائے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، غلام الدین بھائی، نبی پاک کے ذکر پاک ہو رہا ہے، تو پچھلی کتابوں میں مزید نبی پاک کے ذکر جمیل کو کس انداز میں بیان کیا گیا؟ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں بتائیں جو تورات میں مذکور ہے، جو تورات شریف میں آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں، واہ واہ، قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ یہ ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ شاہد ہیں، سبحان اللہ، آپ مبشر ہیں یعنی خوشخبری سنانے والے، آپ نذیر ہیں یعنی ڈر سنانے والے، اور امیین کی پناہ ہیں یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی پناہ گاہ آپ ہیں، کہ اللہ نے آپ کو معلم کائنات بنایا۔ اللہ اللہ، اور ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں،
میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، توکل کرنے والا۔ آپ سخت مزاج اور غلط رویہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ بازار میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سبب سے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس طور پر کہ وہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں صلی اللہ گے، علیہ اور آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یوں پڑھے کہ نہ تو آپ پستہ قد ہیں نہ دراز قد ہیں، گورا رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بخاری شریف میں ایک شعر بھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سبحان اللہ۔ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ، کہ یہ گوری رنگت والے ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو کیا نبی بات۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ کے ہیں، زلفوں والے ہیں، ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، سبحان اللہ۔ وہ صدقہ قبول نہ کریں گے، اونٹ اور خچر پر سوار ہوں گے، ہائے ہائے۔ اپنی بکری کا دودھ خود دو لیا کریں گے، پیون والے کپڑے پہن لیا کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف، آپ کا ذکر جمیل، آپ کا حلیہ مبارک، آپ علیہ السلام کی وہ جو شان ہے اللہ پاک نے ذکر کی ہے، اور یہ قرآن مجید کے علاوہ جو دیگر کتبوں میں ذکر کی گئی، کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہاں نبی پاک کی رنگت کی، نبی پاک کی حلیہ مبارک کی بات ہوئی۔ صحابہ کرام جب نبی پاک کا حلیہ مبارک ذکر فرماتے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا، نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن کمال، بے مثال بے مثل صورت اور بے مثال بے مثل سیرت سے مالا مال فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ شعراء نے اس پر بڑے کلام لکھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر وہ شعر آپ کو یاد ہو تو وہ آپ نبی پاک کے چہرہ مبارک کے حوالے سے وہ پڑھ دیں، وہ جو پنجابی شعر ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل لک، سبحان اللہ ما اجمل لک، ما احسن لک، ما اکمل لک۔ سبحان اللہ آخاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی صورت نو
میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل احسن کا ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں، ہم سب غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل پچھلی کتابوں میں، قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، آپ کے شمائل و خصائص کو ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو مزید رفعت عطا فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک کی شان بڑھتی رہے گی۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر کیا گیا، اور پچھلی امتیں نبی پاک کو یاد کرتی تھیں اوصاف کے ساتھ۔ وہ انبیاء کرام اس بات کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، ان کے علماء اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ نبی تشریف لائیں گے، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے وہ نشانیاں پڑھی تھی، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جب انہوں نے نشانیاں دیکھی تو ایمان لے کر آئے۔ اب اللہ نے ہمیں ہمارے مانگے بغیر اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا کہ جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں کہ جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ شرک کو مٹانے والے، یہ خرافات کو مٹانے والے، یہ حسن اخلاق کے پیکر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہوں گے۔ تو جب ہم اس پیاری امت میں پیدا ہوئے، اس پیارے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، تو میلاد ملانے والوں کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ وہ پیارے آقا کے اخلاق کو، پیارے آقا کے کردار کو، پیارے آقا کی گفتار کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری نکھری نکھری سیرت کو اپنائیں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، تو کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کو اپنا لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ وہ آقا کہ جو ہمیں دنیا میں آتے ہوئے نہ بھولے، وہ آقا جو ساری عمر ہمیں نہ بھولے، راتوں کو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ آقا جب آپ کو مزار مبارک میں، قبر انور میں آپ کو لٹایا گیا آپ کے جسم مبارک کو، تو اس وقت بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ وہ آقا جب قیامت ہوگی تو امت کی خیر کی، سلامتی کی، بھلائی کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنا معمول بنائیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ میں ذہن دیتی ہے، سنتوں کو اپنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے، اور پیارے آقا کی شریعت و سنت کو اپنا کر اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں عاشقان رسول کی زندگی بنائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اسی شعر پر انشاءاللہ ہم نعت خواں سے اپنے اس سلسلے کو ختم کریں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں جب آقا نہیں بھولے تو ہم کیوں آقا علیہ السلام کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم ان کی شریعت کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم ان کے قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم ان کی سنتوں کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم ان کے اخلاق کریمہ کو بھولے بیٹھے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت
سی اپنی عادت کیجئے. سب سے